اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات۔ وارث صف ازا حجت خدا بقیت الانبیاء بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت اللہ ولی العالمین ولی المظلومین ولی المقتولین ولی المحرومین ولی العصر رب العرض خاتم الائمہ خاتم الاولیاء فضل سرکار کے ظہور و سلامتی کے لیے صلوات سارے قابل قدر سامعین کرام، قرآن مقدس نعمت ہے اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جو لفظ قرآن سے واقف نہیں، لیکن حقیقت کے قرآن کو کوئی جانتا ہے۔ اب قرآن مقدس لفظوں کی صورت میں تو گھر گھر ہے، اب بھائیوں کچھ ایسے مسائل ہیں جو اس طرح چھائے ہوئے ہیں اذہان پہ کہ کچھ غور کرتے نہیں۔ اب یہ ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، وہ ادھر سے جو آیا وہ آگے، اسی طرح سب علامہ بھی بن گئے اور سب کچھ ہو گیا۔ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، سب سے برتر بہتر قوم اور ذلیل ہو چکی ہے، تو آخر اس کے کوئی اسباب تو ہے نا۔ اب جنہوں نے سوچنا تھا وہ خود ذلیل کرنے والوں میں شامل ہو گیا، تو پھر جب کارواں کو ہی احساس زیاں نہ رہے تو پھر کیا رہ جائے گا؟ لڑا لڑا کے مار دیا مسلمانوں کو قرآن پہ جو نعمت تھی جس سے اختلاف ختم ہونے تھے، جس سے ہدایت ملنی تھی، اسے ہی موضوع بنا کے لڑا دیا۔ اور اتنا اب لڑ رہے ہیں جی جمع کب ہوا، کس نے جمع کیا، اور ان کا جمع کیا ہوا وہ نہیں مانتے، ان کا جمع کیا ہوا وہ نہیں مانتے، وہ کہہ رہے ہیں ان کا ایمان نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کا ایمان نہیں، تو یہ ہے خدمت اسلام۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا جی؟ اب میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ تضاد کتنا ہے۔ یاد رکھو جھوٹے کی تضاد ہوگا، اس کی 1 گھنٹے کی آپ گفتگو کٹھی کر لینا تو اس میں ہی تم کو تضاد مل جائے گا۔ اور یہ ماشاءاللہ جو بیٹھے ہیں بڑے ذمہ دار لوگ، یہ اکھیڑتے بھی اسی طرح ہے نا وہ گواہوں کو، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو مجھے بس تضاد ہی نظر آ رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ پہلے ایک دعویٰ
اس پہ بھی داد مل جائے گی، ادھر تردید اس پہ بھی داد مل جائے گی۔ دونوں کو واہ واہ کرنے والے، میں کہتا ہوں ایک کو ہی واہ واہ کرنے والے دعویٰ و تردید پہ مل جاتے ہیں۔ تو یہ حال ہو گیا ہے۔ اب اس میں گزارا تو کرنا ہی ہے جی۔ دوستو ان ساری باتوں کو چھوڑو، جس نے قرآن نازل کیا، جس نے قرآن دیا، اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا کہ وہ آگے بھی پہنچا دے۔ تو یعنی یہ حضور کے ہی فریضے میں شامل تھا کہ وہ جمع کرے، اور حضور نے ہی کیا۔ اب نہ شیعوں کہلوانے والوں کو منہ بنانا چاہیے، نہ سنی کہلوانے والوں کو منہ بنانا چاہیے، یہ انہوں نے خود ہی کر دیا۔ اور میں اس پہ دلائل دینے لگوں نا ویسے انبار لگا دوں، لیکن ایک دینے لگا ہوں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے کہ اگر حضور کے دور میں قرآن جمع ہی نہیں تھا کتاب کی صورت میں، تو حسبنا کتاب اللہ کیوں کہا؟ اور ان میں شیعہ کہلوانے والوں سے بھی مخاطب ہوں، کہلوانے والوں سے ہونا اور بات ہے، کہلوانا اور بات، ان سے بھی مخاطب ہوں۔ اگر بعد میں جمع ہونا تھا تو یہ کہا کیا ہے؟ انی تارکن فیکم ثقلین، میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیوں جی شاہ جی؟ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا القرآن مہجورا، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ حضور فرمائیں گے، آیت ہے کہ میری امت نے اس قرآن کو مہجور قرار دیا۔ ھذا القرآن، جب آیت اتری کہا ھذا القرآن، تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں وہ ھذا القرآن کون ہے؟ حیدری میرا خیال ہے کہ میں کچھ متوجہ کر سکا ہوں۔ انہ لقرآن کریم، یہ کیا ہے؟ قرآن کریم فی کتاب مکنون۔ قرآن کریم کہاں ہے؟ کتاب مکنون میں آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے جب آیت اتری تو کوئی قرآن کریم ہے نا، تو پوچھا کیوں نہیں کہ وہ قرآن کریم کیا ہے اور وہ کتاب مکنون کیا ہے؟ میری بات کی کچھ سمجھ آ رہی ہے جی؟ سبحان اللہ۔ لا یمسہ الا المطہرون، کیا مطلب ہے اس کا؟ کچھ بات تو کرو جی۔ اس کو کوئی مس سوائے مطہرون کے، یہاں لفظ طاہر بھی نہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ مطہرون کے، اس کو قرآن کو کوئی، وہ کون سا قرآن ہے جس کو سوائے مطہرون کے کوئی مس نہیں کر سکتا؟ کون ہے یہ قرآن؟ تو وہ ہندوؤں کے کتب خانے میں چھپتا رہا ہے، نول کشور کا پرانا۔ پہلے یہ قرآن کو ہندوؤں نہیں چھاپا ہے، ایسے ہی بندے منہ بنا لیتے ہیں، حقیقت ہے نا۔ یہ پہلے انہی کا کتب خانہ تھا نا، وہ کیا کہتے ہیں، پریس، جہاں سے چھاپا۔
اور اس کی بڑی عزت کی جاتی تھی. تو کھانے پہ وہ شاہ نے جب بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑے قابل عزت ہیں جنہوں نے قرآن کو چھاپا. تو انہوں نے ان کے آگے گوشت رکھا. اس نے کہا میں نہیں کھاتا. تو آپ گوشت نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا میں ہندو. تو وہ حیران ہو گئے کہ قرآن چھاپ کے بھی ہندو ہو. پتہ نہیں کون سن رہا ہے. اب پھر ان کی یہ باتیں کدھر گئی جو ساری جس کے لیے یہ کاوشیں کرتے ہیں وہ قرآن چھاپ کے بھی ہندو ہی تھا. توجہ ہے صاحبان. اس کا مطلب ہے قرآن چھاپنا اور ہے یہ تو کاروبار ہے نا. قرآن پہ ایمان ہونا اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جمع کیا, وہ اس کو قلم دیا گیا کہ آپ اس کو لکھیں دور حضور میں ہی. میری سمجھ میں نہیں یہ باتیں آتی. میرے سامنے واقعہ ہے کہ یہ بنو امیہ سے ایک معاہدہ ہوا تھا حضور کا. لڑائی پھر معاہدہ جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. تو وہ معاہدہ لکھا گیا تو کس کے ہاتھ میں قلم تھا؟ معاہدے کے لیے حضور قلم اور کسی ہاتھ میں نہیں دیتا سوائے حیدر کے. نعرہ چلو بہرحال میرا خیال ہے کچھ مطمئن ہو گئے ہیں. میں غلط تو نہیں سمجھ رہا جی؟ صحیح سمجھ رہا ہوں. چلو ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں پھر تھوڑا سا آگے چلے نا. بات طے ہو جائے تو اس پہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں. اب اس کو مس نہیں کر سکتا. کیا جی چھاپنے والے پاک تھے؟ اچھا اب کس کے پاس ہے قرآن؟ صرف ان کے پاس؟ بلکہ پڑھایا جا رہا ہے. یہ لندن میں پڑھایا جا رہا ہے اور دبئی میں بھی وہ واقعہ آپ کے سامنے ہوگا. وہ باقاعدہ پڑھا رہے ہیں. وہ قرآن کے حافظ بنا رہے ہیں. پھر وہ نکلیں گے یورپ کا اسلام پھیلانے کے لیے. ادھر آئیں گے تو اب یہ تو بدھو لوگ یہ بھیڑ بکریاں جیسا کہ ہمارے راہبر کہہ رہے ہیں کہ یہ بھیڑ بکریاں ہی ہیں, کیڑے مکوڑے ہی ہیں. تو یہ تو یورپ سے آئے ہوئے کو دیکھ کے ہی کہیں گے سبحان اللہ. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یہ ادھر سے ہمارے کچھ صاحبان مزدوری کے سلسلے میں ادھر جاتے ہیں, پھر ادھر سے کچھ 2-4 تقریریں یاد ہو جاتی ہیں, پھر ادھر آ کے یہ قبلہ صاحب انگلینڈ کے ہیں, یہ برم کے ہیں, یہ لندن کے ہیں, یہ فلان کے ہیں, یہ ڈھمکان کے ہیں. اور یہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا جی؟ تو اب یہ حال ہے. تو مالک کرے. یہ مجھے راستے میں کہہ رہے تھے میرا بچہ بڑا اچھا ہے, بڑا سادہ ہے, کہ جو بھی اس کو گلی لگائے وہ لگ جاتا ہے. میں نے کہا یہ نہ اچھا ہے نہ سادہ ہے, یہ تو بیوقوف ہے. یہ کیا تعریف ہے جیڑا گلی لائے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا ہے, لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں رہزن. اگر جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کر.
بھائی بچوں میری ڈیوٹی میں شامل ہے کہ میرے سامنے کوئی بات آئے اور اس کا میرے پاس شعور ہو تو میں ایسے نہیں وہ عجیب بات ہے کیا بات ہے، میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ آپ چپ کر جائیں گے تو بھی میں نے کرنا ہے۔ ہاں تو اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا کر رہے ہو، کچھ خدا رہا، کچھ تنہائی، کچھ وقت نکال کے اپنے مولا کی طرف رجوع کر کے کہیں قبلہ یہ کچھ سامنے ہے میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہا، تو جو ہادی ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو کچھ نہیں رہے گا۔ خدا جانتا ہے میں اس کو کہاں سے شروع کروں، کیا کہوں۔ باتوں سے کام نہیں چلے گا، معرفت باتیں کرنے کا نام نہیں، یہ للکرے مارنے کا نام نہیں ہے، یہ بڑی ایکٹنگ سٹائل یہ وہ، اب یہ کچھ رہ گیا اور کچھ نہیں، کوئی درد دل وہ بات ہی نہیں رہ گئی۔ وہ چلے گئے ہیں جو ہیں وہ بیچارے کڑ رہے ہیں، اور یہ جوان نسل کا جرم ہے، یہ قدر نہیں کرتے۔ ایک بزرگوار کے سامنے ایک بندہ حاضر ہوا، بات کروں جی؟ اگر کچھ لینے کے لیے آئے ہو تو اس نے کہا بتاؤ یہ طلب صادق کیا ہے؟ طلب ہوگی تو معرفت ہوگی، آغاز طلب ہے نا جناب، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے کہا بھائی دور سے آئے ہو تھکے ہوئے ہو تو چلو رات آرام کرو اور صبح پھر بات ہوگی۔ یہ کاروں کا تو زمانہ نہیں تھا، بیچارے بسوں پہ لوگ جاتے تھے، سلام ہے ان لوگوں پہ جو طلب میں تو تھے نا۔ بچے نے جاگ کے بہو بیٹا آئے جو تو ٹائم ضائع نہ ہو۔ انہوں نے ملازم کو کہا کہ انہیں اچھی مچھی کھلاؤ اور ٹھیک ٹھاک، پانی نہیں دینا اور کمرے میں بھی پانی نہیں رکھنا، اور یہ آوازیں دیتا رہے، دروازہ بند کرنا، باہر بھی نہیں نکلنا۔ اب مچھی اچھی، مسالے فٹ تھے، کھائی۔ اس وقت تو پانی یاد ہی نہیں ہوتا، میں کچھ کہہ گیا۔ جب وہ مزے آ رہے ہوتے ہیں تو پانی تو یاد نہیں نہ ہوتا۔ ایسے یہ قوم مزے میں ہے، انہیں امام یاد ہی نہیں رہے۔ اور میں ہوائی باتیں کرنے والا بندہ نہیں ہوں، سرکار کا اسم پاک ہے بیر معطلہ، ایسا صاف پاک کنواں جس سے کوئی پانی نہ ملے۔ جب پاک صاف سے پانی نہیں پیو گے تو پھر گندی نالیوں میں تو جانا ہی پڑے گا نا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ کوئی نہیں آ رہی جی؟ یہی تو میرا جرم ہے، اور بڑے بڑے اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں کرتے۔ بہرحال جی وہ جب پیاس نے تو دیکھا پانی نہیں، کمرے میں نہیں، اس نے آواز دی تو اسے تو ہدایت تھی، وہ اٹھا ہی نہیں۔ پھر بیچارے وہ لیٹ گئے۔ پھر صبح اذان ہوئی تو اٹھے نماز کے لیے، اس نے بھی دروازہ، جیسے ادھر کوئی رہ رہا ہو ادھر اذان ہو تو وہ دروازہ کھول دیں، پھر نماز کے لیے نکلنا ہے۔ بس یہ تو اب تصویر ہی آپ کے سامنے آ گئی ہے جی، بالکل یوں سمجھ لو
وہ اٹھے تو وضو بعد میں کیا، پہلے پانی پیا۔ نہیں آپ سن رہے۔ اور پھر وہ فارغ ہوئے نماز سے اور حاضر ہو کے کہا قبلہ وہ بتاؤ طلب کیا ہے؟ یہ میں کہانی سنا رہا ہوں، حدیث قدسی پڑھو نا معرفت کی، من طالبانی وجدانی، جس نے میری طلب کی اس نے مجھے پا لیا۔ من وجدانی عرفنی، جس نے مجھے پا لیا اس کو میری معرفت ہوئی، پایا نہیں تو معرفت کیسی؟ پتہ نہیں کون سن رہا ہے؟ جعلی عارف۔ میں آگے نہیں جاتا، میں یہاں ہی رہتا ہوں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب جنہوں نے کہا ہے ملاقات ہی نہیں ہو سکتی، وہ پائیں گے کب؟ پائیں گے نہیں تو عارف کب بنیں گے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اپنا قبلہ درست کرو، درستگی پیدا کرو۔ غلط ہے یہ جو بھر دیا ہے دماغوں میں۔ اب وقت ہے سنبھلنے کا اور سمجھنے کا۔ ضد کی تو نہیں نا میری؟ یہ بزرگوار فرما رہے تھے پہلے خمسہ پڑھا ہے، میں 80 میں یہاں عشرے پڑھے پرانا۔ 2 روزہ مجالس پڑھی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ پہلے ہمیں بھی جو نہیں پتا تھا تو یہ تو کوئی نہیں ہے نا، بوڑھے ہو گیا نہیں پتا چلا، چل گیا ہے تو تسلیم کر لیں۔ بڑے بڑے بوڑھوں ان کو پتا چلا تو انہوں نے تسلیم کر لیا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا جی؟ وہ طلب کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ انہوں نے کہا اچھا چلو اس پہ گفتگو کرتے ہیں، بتاؤ رات کیسے گزری؟ کہنے لگے قبلہ کھانا بہت اچھا تھا اور زیادہ بھی تھا، لیکن پانی نہیں تھا۔ وہ شاید آپ کا ملازم بھول گیا تو میں نے آوازیں بھی دی، وہ نہیں اٹھا۔ کہا پھر تڑپتا تڑپتا پانی کے لیے لیٹ گیا، پھر آنکھ لگ گئی۔ کہا پھر دیکھتا ہی پانی رہا۔ بولو باجماعت بولو۔ بھائیو بزرگوں، یہ اس نعرے میں چپ نہ رہا کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جب بھی انقلاب آتے ہیں اور کسی آنے والے نے آنا ہو تو نعرے خود بخود بن جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سن رہا ہے؟ نہیں بن جاتے۔ ہاں میاں صاحب نے آنا ہو تو نعرے نہیں بن جائے، پاکستان کی ضرورت یہ وہ۔ پھر جب عمران خان صاحب نے آنا ہو تو آئے گا بھائی آئے گا، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا، جس نے بھی آنا ہو نعرے بن جاتے ہیں۔ ایک نعرہ میں نے سنا تھا، میں اس وقت بہت رویا، ساڈا میاں آوے دا تو انو لگ پتا جائے گا۔ یہ لاہور میں تھے، چلو جو رہ گئے ہیں اور لگ جائے گا انشاءاللہ، پتہ تو لگنا ہی لگنا ہے نا۔ تو یہ میں نے کہا کہ خدا کے بندو، کب اس قوم کو بھی توفیق ہوگی کہ بینر لگیں اور ظالموں اور ڈاکوؤں اور بدماشوں اور دہشت گردوں اور جاہلوں ایسے ہی نہ دھندناؤ، آنے والا آ رہا ہے، ہمارا مہدی آئے گا، تمہارا پتہ لگ جائے گا۔
حیدری. بہت مہربانی جناب. یہ نعرے لگانے والی یہ بھی کیمرے بن رہے ہیں. جب آتی ہے حکومت تو پھر نعرے لگانے والوں کو بھی بلایا ہی جاتا ہے, نوازا جاتا ہے یا نہیں. میں کیا کروں, اس پہ میری بڑی تقریریں ہیں, آپ سنتے جو نہیں ہیں اس لیے حیران بیٹھے رہتے ہیں. ایک جگہ پہ بڑے نعرے لگانے والے تھے سارے گروپوں کے, وہ نعرہ توحید رسالت حیدری تو پرانے ہو گئے ہیں, اب نئے نئے نعرے. میں کچھ کہہ رہا ہوں جی, اور مجھے اختلاف نہیں ہے, وہ جس کو بھی چاہتے ہیں اس کے نعرے لگاتے ہیں, چاہے آیت اللہ کے لگائیں چاہے ولی اللہ کے لگائیں, نعرے تو لگ رہے ہیں, کلندر کے بھی لگ رہے ہیں اور مولانا صاحبان کے بھی لگ رہے ہیں, سب کے لگے. میں نے کہا بھائی یہ سارے نعرے تم نے لگا لیے ہیں, ایک میں چاہتا ہوں کہ وہ لگاؤ, اگر وہ نہ لگایا تو یہ کچھ بھی نہیں. کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا نعرہ توحید ہو, نعرہ رسالت ہو, نعرہ حیدری ہو, نعرہ کلندر ہو, نعرہ خامنائی ہو, نعرہ ساجد نقوی ہو, نعرہ موسوی ہو, جتنے نعرے ہیں بتاؤ یہ منتظر کس کے ہیں؟ حد ہے منتظرین کے نعرے لگیں اور منتظر کا نہ لگے. جتنی انتظار ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, نعرہ حیدری. اب میرے دل کو آرام ملا ہے جناب. یہ میری کوئی خطابت نہیں ہے, آیتیں ہیں, حدیثیں ہیں, تو اس کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اللہ کا بھی منتظر نام نہیں ہے. اللہ کے 99 نام ہے نا, منتظر نام ہے. پھر کتنی بے پرواہی ہے. قُلْ فَانْتَظِرُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. وہ ذات کہتی ہے تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار کرنے ہوں. خالق و مخلوق میں منتظر صرف تمہارا سلطان ہے. کوئی ناز ہے یا نہیں ہے؟ جتنا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائیو یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم نے اس پہ کچھ کام نہیں کیا. اربوں روپیہ سرکار کے نام کا کھایا, لیکن خمس سرکار کے ہی ہے, اور ہم جتنے مولوی ہیں خمس پہ ہی پلے ہیں. یہ ہم درسوں میں پڑھتے رہے ہیں تو مال امام ہی کھایا ہے نا. وہ ویکھو میں تے پہ مننا تو اس تے آج کل مولویوں نو من دیو نا, علامہ جی نے درس دا منہ بھی نہ ویکھیا, بس جگتاں شگتاں ہندیاں ہون تے کوٹ شوٹ ہوئے تے کیا بات ہے جی. پھر وال بھی ذرا کر اپنے نہ ہون تے وگ لا لئیے. توجہ ہے صاحبان, کچھ اور ہے صاحبان, پتہ نہیں کیا ہو. خدا رحم کرے. یہ میری تقریریں نہیں, میرا درد دل ہے جی. تو وگرنہ آپ تک بات پہنچے تو آپ کیوں نہ قبول کریں. وہ کیا کہہ رہا تھا جی؟ قرآن یہ طلب. اس نے کہا کہ بس میں سویا تو کبھی میں نے نہر دیکھی, کبھی دریا, کبھی سمندر, کبھی نلکا, کبھی موٹر. مطلب ہے پانی کی صورت ہی. کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ کہا اب بھی پوچھتا ہے طلب کیا ہے. کچھ
سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ اب طلب تو سب میں ہے، نفس ہے تو طلب ہے، پتہ نہیں ذرا بات خشک بڑی ہو جائے گی، اگر آپ سو نہ جائیں تو پھر تو میں شروع کرتا ہوں۔ نہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک کچھ نہ آکھو، ٹھیک ہے جی میں بسم اللہ جی صحیح ہے، اور جی میں مرضی جی میں کچھ نہ آکھو جی، آ کے بہ جو گئے نے، بھئی تھوڑی بڑی مہربانی ہے جی، ٹھیک ہے جی، چلو چھوڑو یار۔ قرآن جسے مس کوئی نہیں کر سکتا، اب وہ قرآن کون ہے؟ اگر میری تقریریں آپ کو یاد ہیں تو لفظوں میں بیٹھے ہیں، میں بیان کو اور مضبوط کروں، کلمہ لفظ، آیت لفظ، قرآن لفظ، حدیث لفظ، توجہ ہے جی۔ اسی لیے بڑے بڑے سکالر وہ تورات سے بھی حوالے دے کے اسلام پہ گفتگو کرتے ہیں، زبور سے بھی، انجیل سے بھی، اور بڑی انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، اور بڑے بڑے ہندوؤں کو وہ مسلمان کرتے ہیں، توجہ ہے جناب، اور بڑا وہ مسلمانوں کا سرمایہ ہے، اور بالکل ٹھیک ہے مسلمانوں کا وہ سرمایہ ہے، اسلام کا نہیں۔ وہ بڑی زبانوں میں ہندی، اردو، عربی، انگلش، اور وہ اپنا ٹھیک سکہ علم کا جماتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دین اسلام پھیلا رہے ہیں، لیکن مولا حسین کو نہیں جانتے۔ کچھ پہنچے ہو یا بیٹھے ہو؟ نہیں نہ جانتے، نہیں نہ جانتے۔ کتابوں کا علم تو بڑا ہے، دین کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ دین میں عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ہندوؤں کو دین میں داخل کر رہے ہیں، اور بڑے مسلمان کیے، لیکن ہندوستان میں رہ کے مولا حسین کو نہیں جانتے اور دین پہ گفتگو کرتے ہیں۔ دین ذاکر نائک تو نے نہیں ہندوستان میں پھیلایا، دین ہندوستان میں جس نے پھیلایا وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، اس سے ہی پوچھ لینا تھا دین است حسین۔ جن کا یہ دین ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حسینیت، حسینیت، یزیدیت، پکارو یزیدیت کو مٹانے والے کو، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ اب بھی تم نہ سمجھو تو میں کدھر جاؤں؟ یعنی یہ لفظ ہیں۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ دین است حسین، اور تورات، زبور، انجیل، قرآن کی آیتیں پڑھ کے بے دینوں، دین است حسین۔ اب میں امید کرتا ہوں آپ کچھ سوچتے رہیں گے، یہ جو میں نے کہا ہے کہیں تمہارا حال بھی ایسا ہی نہ ہو کہ نہج البلاغہ صحیفہ کاملہ اور ادھر ادھر کی وہ آیتیں، وہ بخاری، وہ بہار، اور سب کچھ بڑے حوالے، لیکن سلطان زمانہ سے رابطہ ہی کوئی نہ ہو تو بے دینی نہیں تو کیا ہے؟ پتہ نہیں کون سن رہا ہے اور کون میری تقریر کو ضائع کر رہا ہے۔
اس پہ بڑا کام ہونا چاہیے. یہ بہت لیٹ ہیں جی, اور اس پہ کوئی گفتگو ہی نہیں. چلو اب اگر میں آپ تک پہنچا سکا ہوں, ڈھونڈو ہم وہ قرآن جس کو نجس کوئی مس بھی نہیں کر سکتا. یا کافر ملتے نہیں رہے حضور کو, مولا علی کو, سب کو, بولو. اور اسی لیے مولانا دلائل بھی دیتے ہیں, ان کے گھر گئے, ادھر کھایا, اور یہ اور وہ, بڑا سوشل کیا تعلقات بڑے تھے. میں اعلان کر رہا ہوں, 2 قرآن ہیں جن کو نجس مس نہیں کر سکتا, کر نہیں سکتا, کوشش بھی کرے تو. پہلا ہے قرآن سیدہ, اور دوسرا قرآن ہے امام زمانہ. سمجھ آئی ہے جی؟ اب پتہ چلا ہے غیبت میں کیوں ہے, کوئی نجس مس بھی نہ کر سکے. ہائے ہائے ہائے. ایک بطول ہے قرآن جس کو نجس مس ہی نہیں کر سکتا. تھک تو نہیں گئے ہو؟ اب یہ قبلہ کی تقریر جو تھی وہ ساری تو میں سن نہیں سکا, لیکن جو سنی ہے اس سے ایک دلیل قائم کرنے لگا ہوں. اور اس طرف عوام نہیں, خواص کی بھی توجہ نہیں. لیلۃ القدر ہے جناب سیدہ, ٹھیک ہے, تو لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, وہ 1000 مہینوں سے, بولو, اگر اس سے یہ رات مراد نہیں تو پھر اس سے مہینہ مراد نہیں. نہیں آپ سن ہی نہیں رہے جی, اجڑے کاندھ نال بیٹھے ہو, کچھ میری غور دی توجہ بھی فرمایا جے بیٹا. یعنی مثلا اگر یہ رات سے مراد یہ ماہ رمضان کی رات نہیں تو پھر مہینے سے مراد ماہ رمضان کا مہینہ ہے. تو پھر بتا نا وہ 1000 شہر کون سا ہے جس سے یہ افضل ہے. اور یہ میرے استاد معظم کی تحقیق ہے. میں تاں پہ آنا ہی جب میں کوڑ پہ ماراں تاں میری تک نہیں پہندی بندیاں تے, جو میں پیغام آپ تک. ویسے یہ تقریریں میں نے کی نہیں, لیکن یہ قبلہ کر رہے تھے تو میں نے کہا چلو پھر میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں, وگرنہ پہلے ہی میرے تے کوئی راضی نہیں ہے. تو میں نے انہوں کی اور تنگ کرنا ہے بچارے, اگے ہی مر چلے نے سڑ کے. یہ قبلہ اگر رات سے یہ رات مراد نہیں تو پھر مہینے سے مہینہ کیسے مراد ہے؟ رات بطول ہے تو وہ 1000 مہینہ کون سا ہے جس سے یہ افضل ہے؟ یہ ذات ہے تو وہ بھی کوئی ذات ہے. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی؟ یہ ذات ہے. یہی تو جرم ہے کہ بس لفظوں پہ رک گئے, ذات کی طرف توجہ ہی نہیں. میں تو اس منزل پہ ابھی پہنچ ہی نہیں پا رہا کہ جو چاہتا ہوں آپ تک پہنچاؤں. میری شاہ صاحب رضوی صاحب بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رات سے مراد رات نہیں تو مہینے سے مراد مہینہ کیسے ہے؟ تو اب مہینے قرآن میں کتنے ہیں؟ 12. اللہ کے نزدیک عدت الشہور کتنے ہیں؟ 12.
12 شہر کس کو کہتے ہیں؟ شہر عربی میں قبیلے کے بڑے کو کہتے ہیں. اب امام کو شہر کہتے ہیں. بطول شہر ہے 12 اور 12 شہر ہزاروں اکٹھے ہو جائیں. اور پھر میں چلو ایک کوشش اور کرتا ہوں. عربی میں 1000 کے آگے عدد کوئی نہیں گنتی کا. اس کے آگے یہ بلین ملین خرب ارب عربی میں نہیں ہے. 1000 آخری ہے. اب آخری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے آگے کوئی عدد نہیں. اس کا مطلب ہے ہزاروں امامتوں سے بلند ہے یہ لیلۃ القدر. یہ بی بی پاک کے ایام ہیں تو قبلہ نے یہ بات چھیڑی تو پھر میں نے کر ہی دی ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ کچھ اضافہ ہوا ہے یا کیوں قبلہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اگر میرے ساتھ ہو تو خدا را کچھ تو غور کرو نا. اچھا جی، رات کو رات کیوں کہتے ہیں؟ دن اور رات میں کیا فرق ہے؟ دیکھتے آپ دن کو کس سے؟ آنکھ سے. رات کو آنکھ نہیں ہوتی ہے لیکن کام نہیں کرتی. یعنی رات کو یہ بصارت کام نہیں کرتی، دن کو کام کرتی ہے. رات کو رات اسی لیے کہتے ہیں نا. ابھی بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اور علم، عمل، فلسفہ، منطق، یہ وہ ادھر ادھر میں ان مظلوموں پہ روک ڈالنے والوں اور آل محمد کی حقیقت پہ گفتگو کرنے والوں، بند کرو زبانیں. جس طرح دن کو بصارت کام کرتی ہے، رات کو کام نہیں کرتی، ایسے ہی کائنات کے لیے تمہاری بصیرت کام کرتی ہے. بطول کے سامنے بصیرت کام ہی نہیں کرتی. بلند ہے تمہاری بصیرتوں سے. ہائے ہائے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم ادراک ہی نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر تم سے کیا مراد ہے. آیت مردہ ہے یا زندہ؟ آیت جیلم کے لیے ہے یا عالمین کے لیے؟ کچھ بولو تو صحیح یار. جڑے میرے ISO دے وڈیرے ہو تے IO دے تے طریقاں دے بڑے لیڈر تے رابر ہو، میں تھوڑی خدمت چرس پیا کرنا. وہ دانشور تے تسی ہو نا وکیل صاحب. باقی تے اسی مسکین لوگ ہاں یا انجمنہ دے صدر دانشور نے تے اسی تھوڑے کی پہ عرض کرنے آنا. ذرا ساڑا درد سنو اسی کی پہ آخنے. یہی تو میں. اور کیا ہے دانشوریاں تمہاری؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. آدم نہیں در کر سکتا، نوح نہیں کر سکتا، عیسیٰ نہیں کر سکتا، موسیٰ نہیں کر سکتا، جبریل نہیں کر سکتا. جب نور نہیں کر سکتا تو ملوانے کیا کر سکتے ہیں؟ حیدری توجہ ہے جی. پڑھا کے بس کرا. پتہ نہیں ٹائم کی ہو گیا ہے جی. بسم اللہ. ہیں جی جی میں حکم کرو جناب. بسم اللہ. اور تسی سنو تو صحیح بٹو ماں تھوڑے جنیاں چھاڑ کے.
تھوڑیاں جنیاں دے چھڑ کے نا آپ ہی فٹ ہو کے ٹوہانا ٹیک رہو تے میں تے کھلوتے ہاں جی تے جڑے بزرگ نے بیمار نے انہاں دا تے حق بندا ہے نا تے جڑے نوجوان نے قوم دی ریڑھ دی ہڈی یہ جڑے کندھاں نال لگ رہے ہیں پھر رہ پیچھے کی جائے کیوں بھائی کو تھوڑا جی نہ پڑھیے پتہ نہیں میں کی پیا پڑھدا سا کہڑے پاسے میرا دھیان ٹر گیا ہے یہ رات چھپا لیتی ہے کسی کو وہ کون ہے جس کو اس نے چھپایا ہوا ابھی بھی نہیں آپ پہنچے تو پھر کہنے لگا یہ قبلہ تقریر نہ کرتے تو میں نے نہیں کرنی تھی میں آگے ہی ڈرنا وا مسیتاں تو تے انجمنا تو بہت منو ڈر لگتا ہے گھبرایا میں پیشیاں جو ہے ہی نہیں تو اے مولوی صاحب دی وجہ تو میری کوئی ہمت ودی ہے میں کہا خیر یہ اتھے کوئی تھوڑا بہتا وہ رحم ہے ہی ہے وہ تقریر تو میں صاحب لایا ہے غلط نہیں میں لا بیٹھا صحیح لایا ہے چھپا لیتی ہے نا رات کوئی چھپتا ہے تو رات رات ہوتی ہے اگر وہ نہ چھپے تو رات کیسے ہو یعنی رات کی ضرورت ہی کسی کو چھپانے کے لیے ہے اور جو چھپائے اسے حجاب کہتے ہیں یہ ہے پردہ پیچھے کچھ ہے تو اس نے اسے یہ اس کا مطلب ہے حجاب جہاں ہو پیچھے کچھ چھپا ہوتا ہے اور جس نے بھی چھپنا ہے اس کو حجاب کی ضرورت ہے اور کسی ملانگ بیچارے نے ذاکر نے تقریر کیتی ہے کہ اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں وہ ذاکر وہ گل پائے گئے یا مولویاں دے جڑے چوکھے چمچے نے ہاں اے ٹکر واتے جڑے نے تو پھر مولوی صاحبان تے اگے ہی مولوی صاحبان نے نا وہ میں کہے نے کی غریب نے آکھے ہے دیکھو جی یہ پردہ ہے ضرورت ہے تو ہے نا کس کی ضرورت ہے پردے کی ضرورت تو نہیں جس کو چھپانا ہے وہ محجوب کی ضرورت ہے نا پردہ یہ عورت پردہ کرتی ہے تے پردہ ترلا کرن جاندہ مینوں کر لے وہ مستور کی اب سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جی اب بتاؤ اگر پردے میں ہو تو زینت کس کی فائدہ کس کا میں کچھ کہہ گیا ہوں جی پردہ بیچارہ تو خدمت ہی کر رہا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں جتنی نظریں اس کی طرف اب میرے ساتھ پہنچ گئے ہو جی اب میں پڑھوں حدیث کنتو کنزن مخفیا میں چھپایا گیا خزانہ تھا میں مخفی تھا تو مخفی ہے تو کوئی پردہ بھی تو ہے نا حیدری کیوں حضور چلو اب پھر یہ کچھ تھوڑا بہت مہربانی کرو یہ عدم معرفت ہے یہ جو ہم لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں یہ کیوں کہا یہ کیوں کہا یہ کیوں کہا حجاب اللہ
اگر میرا مجمع بیدار ہے تو میں ایک لفظ پڑھنے لگا ہوں، میرے سامنے آ گیا ہے۔ حضور سے بڑا کوئی ہے؟ کوئی نہیں نا۔ بھائی بڑے بڑے بندے مجلس وچ بیٹھے ہیں، بات کس کی ہو رہی ہے؟ تو تسی مقابلے تے اللہ نو کیوں لے آندے؟ کتنا کمزور دماغ ہے تمہارا۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی اور توہین کیا؟ اب میں کیا کروں، پھر بات کسی اور طرف چلی گئی۔ اللہ اکبر کیا مطلب ہے اس کا جی؟ کن سب سے؟ پوری کائنات سے۔ یار ایک کوٹ میں نو پانی دا پیا، میرا دل لے چلے۔ ایدے چاہے پانی میں پی لواں جی، ایک منٹ کا۔ محمد و آل محمد صلوات۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اب میں اس کو کہاں سے شروع کروں؟ کہا جائے جی فلاں مولانا صاحب 1000 کتے سے بڑے ہیں۔ بڑی شان بیان ہو گئی ہے جی۔ ہاں جی فلاں قبلہ صاحب 1000 کھوتے سے بڑے ہیں۔ تو انو شرم میں گل نہیں آندی آندے ہیں کہ کائنات سے بڑا ہے۔ وہ سب کون ہیں جو مقابلے میں ہیں اور اللہ ان سے بڑا ہے؟ میں نہیں سمجھا سکا۔ اور یہ تو کہہ سکتے آخر بندے آخر یہ زین صاحب وکیل صاحب جو ہے نا، اے پٹھے دیاں لکھ مزدوران نالوں وڈے لائق نے۔ بڑی شان ہے جی۔ او وکیلوں میں یہ بڑے ہیں۔ مولانا صاحبان علماء میں بڑے ہیں، پیر صاحبان پیروں میں بڑے ہیں، یہ صدور صاحبان صدروں میں بڑے ہیں، یہ انجمنیں انجمنوں سے بڑی ہیں، یہ تنظیم اس تنظیم سے بڑی ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی؟ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ مخلوق سے بڑا ہے؟ کہ تمہارے دماغوں میں بھوک کس نے بھر دیا؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہوں پتہ لگا جب میں کی پڑھنا۔ ساری دیہڑی تریفاں ہی تواڈے کول سنتے رہنے ہاں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ یہ ہمارے مکتب کے بزرگوں نے بیان کیا، توحید اور کوئی جانتا ہی نہیں۔ چلو یہ جیلم کی مسجدوں میں جا کے پوچھ لو کس سے اللہ بڑا ہے۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہی ہے، اللہ تعالیٰ بڑا، اللہ بڑا، اللہ سونا، اللہ بڑا، اللہ سونا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس لفظ ہی ہے اور کچھ پتہ ہی نہیں۔ سونا ہے دیکھ لیا ہے، سبحان اللہ پاک، اللہ پاک، کس سے پاک؟ لو اللہ شرک سے پاک ہے۔ میری ایک ریکویسٹ ہے، مولوی صاحب سنو، اپنی نہ سنو۔ او پتہ ہی چینج ہو جاتا ہے، مہربانی اپنی زبان بند رکھو۔ یہ میری گزارش سی سمجھ آ رہی جو میں کی پہ آخرنا؟ ماشاءاللہ۔ یہ آپ کا قصور نہیں،
یہ جیو پے والوں کا قصور ہے. ہاں، اور ادھر سے اور ادھر سے جا رہا ہوں کر رہا ہوں. نری اردو تو یہ تو وہ، یہ بچوں کی ضرورت ہے، مظلوم قوم ہے. بیٹا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. مخلوق کی صفات سے اللہ پاک ہے. جو مخلوق میں صفت ہے وہ اس سے پاک ہے. پتہ نہیں کون سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. مخلوق کی صفات سے پاک ہے. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نیت کی قربتاً اتنے رکعت نماز فرض او کو کر دے بھی ہو نیت کہ میں یہ فرض ہی پیا کرنا. کوئی غور کر رہے ہو جی؟ تو قربتاً اللہ کے، اللہ اکبر. اب پھر اس کی آپ نے جو اس نے ہمیں تعلیم دی اسی طرح سے اس کی ذکر کیا. پھر سبحان ربی العظیم اٹھ کے کہا اللہ اکبر. پھر سبحان ربی الاعلی و بحمد اٹھ کے کہا اللہ اکبر. کوئی سمجھ آئی ہے؟ یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو میں نے تیری صفت بیان کی ہے تیری، تو اس سے اکبر ہے. کچھ سمجھ آئی ہے جی؟ یہ مخلوق اور خالق کا کیا مقابلہ ہے؟ یہ تو بس ایسے ہی بڑا ظلم ہے جی. اور یہی بے قدری ہے جو اس کے مظہر تھے ان سے مقابلہ. اور میرے مولا نے کہا میری یہی مظلومیت ہے، میرا نام ان کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے. کچھ سمجھ آ گئی ہے جی؟ میں آپ تک یہ کوئی پیغام بات پہنچا سکا ہوں؟ رینج تے نہیں جو ہو گئے نالے تھوڑا فائدہ کرنا پیا، نالے رینج نہ ہو جاؤ یا جو خدا دیا بول دیا. اور میں نہ بھلا ہو جائے یار. جنہ دو لفظوں کا مینوں پتہ ہے نہیں، مینوں سارا کچھ پتہ ہے. 2 لفظوں کا مجھے پتہ ہے، وہ میں چاہتا ہوں بچوں تک پہنچ جائیں. بزرگ تو پہلے ہی بہت کچھ جانتے ہیں. تو ویسے میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا. یہ میرے مالک کا کرم ہے مجھ پہ کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہیں وہ 2 قرآن جن کو نجس مس ہی نہیں کر سکتا. اور اب میں ہمت کر کے ایک لفظ کہہ کے سلام کرنے لگا. دوستو اب سمجھ آ گیا حجاب اللہ، پتہ چل گیا. اب تو وہ کنٹینر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ چلتا ہے، تو یہ چلتا پھرتا ان کا با پردہ گھاری سمجھ لو، ساری سہولتوں والا گھر. کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ اور بیدار ہو تو میرے سامنے لفظ تو ہے، اللہ کل شائن قدیر کو جس حجاب میں کل سہولتیں ملیں اسے بطول کہتے ہیں. اور یہ 2 قرآن ایسے ہیں، ایک امام زمانہ اور ایک سیدہ جن کی تعظیم ان کے بابا بھی کرتے ہیں. کون سن رہا ہے میں کیا کہہ گیا ہوں؟
اور کچھ عقائد درست کر لو خدا کے بندو. جس امام کی ریت ہو جب اس کا نام آئے تو اس کے بابا کھڑے ہو جاتے ہیں. تو نہیں سمجھ آئی میں کیا آخر کھڑے ہو کے کہتے ہیں میری ماں باپ تجھ پہ فدا, تیرا دور در کروں, تیری خدمت میں زندگی صرف کروں. او غافلو, او آپ ہی سب کچھ بن بیٹھے ہو, اپنے آپ کی نفی کرو اور اسی کو تلاش کرو. او منتظر تلاش کرو, قریب بھی ہے پھر بھی تلاش کرو جس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. کرو گے یا نہیں؟ جتنی طلب ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, نعرہ حیدری. بھائیوں میں کچھ تو آپ تک کی بات پہنچا سکا ہوں. اب حضور کھڑے ہو جاتے تھے نا. حالانکہ قرآن رحمت ہے, قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے. میرے ساتھ ہو جی, جو قرآن پہ نظر ہے جی, مومنوں کے لیے شفا ہے نا, رحمت مومنوں کے لیے. لیکن رسول ہے عالمین کے لیے رحمت. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ عالمین کے لیے ہے نا. اب بتاؤ تعظیم بڑی کس کی ہے؟ حضور کی. جنہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی میں آگے جانے لگا ہوں. حضور بھی تو قرآن ہی ہے نا, حضور بھی کتاب ہے. نکلے ہو نا لفظوں سے, مجسم کتاب حضور ہے نا. اب یہ اپنی فقہ کھولو, آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, کوئی بھی آ جائے تو آپ پہ اٹھنا ساکت ہے. یہ نہیں ہے کہ قرآن لے کے کھڑے ہو جاؤ, کون آ جائے نہیں. یہ کس کا ادب ہے؟ بولو جی, ہے نا, ہے نا. اب قرآن جہاں حضور تھے وہاں خود نازل ہوتا رہا. میں ایک بات کہنے لگا ہوں بڑی گہری, پڑھتے روز ہی ہو, طوطے کی طرح کوئی فائدہ نہیں. حدیث قصہ میں آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہو, جبریل لے کے آیا تو چادر کے نیچے بیٹھے تھے, اٹھے نہیں. سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اٹھے, پڑھو, اٹھے نہیں. یعنی آیتیں آئے تو بیٹھا رہے, بطول آئے تو کھڑا ہو جائے. حیدری ایک بات کہوں بھائی, میں نہ بس کریے پھر مولا چاہیا دوستو. بہت یہ بچوں کو ایسے ہی بہت پریشان کیا ہے یہ ذمہ داروں نے. امام زمانہ جی آخر بیٹا ہے, بطول بیٹی نہیں. بابا اٹھے توہین ہو گئی. تو اگر بطول کے لیے توہین نہیں تو قائم کے لیے کیا توہین؟ یار نہیں سن رہے جی, نہیں سن رہے جی. یہ جتنے ملنگ صاحبان ہیں اور بڑے بڑے, ذرا مہربانی کرو کچھ سمجھنے کی کوشش کرو. یہ ضروری نہیں کہ جو ہم سب کو پتہ ہے اس کے آگے کچھ نہیں. یہ ہم سب کی غلطی ہے.
ہم جتنا بھی جانتے ہیں کچھ بھی نہیں جانتے، اس کے آگے بہت جہان ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ تم جتنا بھی جانو گے لیلۃ القدر اس سے بلند ہے۔ اب کچھ کمی ہو جائے گی جی یہ فتوے بازی میں؟ کوئی ادھر سے شروع ہو گیا، کوئی ادھر سے نہیں، یہ جمود ٹھیک نہیں۔ نیچے کیا ہے؟ زمین۔ اوپر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جانا کدھر چاہیے؟ یہ سر نیچے رکھا ہوا ہے یا اوپر؟ اور یہ سر تمہاری باڈی میں اوپر ہے نا، تو اس کا مطلب یہی ہے فکر کو ذرا بلند کرو۔ وہ نیچے جو ہے نا، وہ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ وہ اس کی بارگاہ میں جھکا رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی جی؟ یہ تو خدا کی بارگاہ میں ہے نا سر جھکا رہے، زمین کو تو نہیں نا جھکا رہے۔ میری بات کی کچھ سمجھ آئی ہے جی؟ بس یار اب چھوڑو، بات ایسے بہت آگے چلی جائے گی، اجازت لینے لگو، لمبی بات ہو گئی ہے۔ تو الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم، عورت۔ چلو جی، اب مولا علی بھی بیٹھے ہوں، مولا حسن بھی، مولا حسین بھی، اور رسول خدا بھی، سارے بیٹھے ہوں تو بطول آ جائے۔ حضور اٹھیں گے یا نہیں؟ تو حسنین بیٹھے رہیں گے، مولا علی جب بڑا اٹھ جائے کسی کے لیے تو پھر سب کو ہی اٹھنا پڑتا ہے نا۔ میں یہاں بہت پیچھے رہ گیا، نہیں سمجھ آئی میں کیا کہوں؟ پھر سب اٹھتے ہیں نا۔ ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی یہ مقام کیا ہے بطول کا، کہ مصطفیٰ بھی اٹھ رہے ہیں، مرتضیٰ بھی اٹھ رہے ہیں۔ یہ ہے اگر سیدہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ کچھ سمجھ آ گئی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ بھائیو، جس کے لیے حضور اٹھتے تھے، روتے اس لیے ہیں کہ وہ کھڑی رہی اور ریت بیٹھی۔ کس طرح حضور قبلہ بطول کی تعظیم کرتے تھے۔ اب بندے کہتے ہیں جی سنت رسول، سنت رسول، سنت رسول، اور سنت رسول کی باتیں کرنے والوں اور قرآن و سنت کی باتیں کرنے والوں، داڑھی سنت ہے، سرما لگانا سنت ہے، زلفیں رکھنا سنت ہے، کملیاں ڈالنا سنت ہے، بطول کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرنا بھی سنت ہے۔ یہ سنت کیوں یاد نہیں رہی؟ بہت بلند نصیب والے ہیں جو آپ بھی آج بھی بطول کے در پہ جھک جاتے ہیں۔ صدیاں گزر گئی، حویلی اجڑ گئی، لیکن آج بھی بی بی کے در کا جو ادب کرتے ہیں۔ کتنے میں کہتا ہوں وہ لوگ کیسے غافل تھے، ابھی حضور گئی ہے کہ بھول گئے یہاں پہ حضور سلام کرتے تھے۔ یہ قبلہ جو پڑھ رہے تھے آپ سن رہے تھے نا؟ میں یہ کتابوں میں واقع لکھے ہوئے ہیں، کہو تو سناؤں؟
میں سخت نہیں پڑھ سکتا. ایک دن حضور آئے, دروازے پہ کھڑے ہو کے اجازت مانگی. جناب فضا دروازے پہ آئے, کہا آقا آپ کی شہزادی آرام فرما رہی. آقا منظر بھی کچھ عجیب میں نے دیکھا, چکی بھی چل رہی ہے. میں اشارے سے گزروں گا اگر سمجھ سکو تو. سادات عظام میری بیٹیاں سیدزادیوں, فرماتی ہے چکی بھی چل رہی ہے آپ, اور چکی کی وہ جو ہتھی ہوتی ہے نا, اس پہ کچھ خون بھی لگا ہوا ہے. بطول چکی چلا, اور آقا وہ حسنین کا جھولا بھی حرکت میں. ماشاءاللہ نظر کچھ نہیں آ رہا, اور بی بی کی تسبیح بھی چل رہی ہے. مخدومہ آرام فرما رہی ہے, سوئی نہیں سلائی گئی ہے. آئے ہائے 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 ہائے, تھک گئی ہے بطول, اس ذات نے اپنی قدرت سے سلایا. کام بھی ہوتے رہے, تو آرام بھی کر لے, تو تھک گئی ہے. اس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا, بطول کا ہاتھ چلنا رکھ دی. کوئی میرے ساتھ ہو یا گھر چلے گئے ہو, اور آرام فرما رہی, آپ اندر آ جاؤ. کہا نہیں, اسے اٹھانا نہیں, میں نے اندر آنا نہیں. جب اٹھے گی میں کھڑا رہوں گا. جب بطول کو اس ذات نے اٹھایا, فضا نے کہا بی بی گرمی میں تیرا بابا دروازے پہ کافی دیر سے کھڑا ہے. جلدی سے بطول آئی, دروازہ کھولا. بابا اس طرح بھی کوئی ہوتا ہے, میں تیری بیٹی. کہا نہیں بطول, میں بتا رہا ہوں اس در کا ادب کتنا. دعا کرو ان کا وارث جلدی آئے, یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو. سلطان معظم کی شاہی آئے, ان کے دشمن برباد ہو, سادات کے گھر آباد ہو. ہائے بس ختم ہو گیا. میری نوکری آج اتنی قبول کرنا. میں کس طرح پڑھوں, کیا کہوں. ایک لفظ ہے رونے والوں, جب بیوی کے یہ دربار کا ذکر ہو نا تو رویا ضرور تھا. ہاں غیرت مند سوچ کے, ذاکر کے پڑھنے پہ ضروری نہیں, خود ہی سوچ لیا کرو کہ عزت والی کتنی تھی, بے ادب کتنے ہو. خود سوچ کے رو لیا کرو. میں کیوں کہہ رہا ہوں رویا کرو, اس لیے کہ پورے دربار میں بطول حسنین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے روتی رہی, وہ مسکراتے رہے. بی بی کہتی ہو میں رو رہی ہوں. دعا کرو ان کا وارث جلدی آئے, یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو. بس ختم. ماں دربار سے واپس آ گئی, بیٹی بھی دربار سے واپس آ گئی. پھر بیٹی کو دربار سے واپس آئی تو ماں سے ملنے گئی, اور جب گئی تو کہا اماں آپ ایک دربار میں گئے, میں غازی کے بعد کئی بازار, کئی دربار. اماں جب آپ دربار میں گئی, تیرے آگے بھی پردہ, تیرے پیچھے بھی
پردہ جب میں گئی چاروں طرف علی اکبر کے قاتل تھے، کتا شراب پی رہا تھا، عباس کا سر گھوڑے کی گردن کے ساتھ تھا اور حسین کے سر پہ مار رہا تھا چڑیا۔ دعا کرو ان کا وارث جلدی آئے، یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو۔ اماں یہ میں کرتا لے آئی، جائیں میں نے چھوڑا تھا، آواز آئی کرتا مجھے دے دے بیٹی۔ کون سن رہا ہے؟ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ کرتا دے دے مجھے بیٹی۔ جب سیدہ کے ہاتھ آئے نا مزار سے باہر، میں پڑھ گیا ہوں، آپ سن گئے ہیں، بطول کا سوال تھا، کوہرام بپا ہو گیا۔ بی بی کہتی ہے اماں 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 تیرا ہاتھ زخمی تھا، اماں تیرے بال سفید تھے، اماں یہ ضربوں کے کلائیوں کا نشان کیسے؟ کہا تو 70 قدم پہ دیکھتی رہی، میری جھولی میں ضرب لگی، میں ہاتھ رکھ کے کاشی مرنا او میں چکیا پیس کے پالا ہے۔ دعا کرو یا امام المنتظر، بولو یا امام المنتظر۔ ماتم ہے